Assalamu alaikum, welcome back to channel. In this video I'm going to share a latest update about the grace marks and I will be answering all your frequently asked question. اور اس کے علاوہ جو کچھ کنفیوزنگ پوائنٹس ہیں جو کہ اسٹل اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں ان کو بھی جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا. اس سے پہلے موسٹلی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ہاف دیکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نیچے جا کے کمنٹ کر دیتے ہیں وہی سیم کویشچن جس کا میں نے ویڈیو کے اندر آنسر کیا ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کویشچنز ہوتے ہیں ان کا ڈیٹیل آنسر ویڈیو کے اندر دیا جائے. تو کائنڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں. ہاں، اگر اس کے بعد آپ کا کویشچن جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا ہوتا تو آپ بے شک کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. فرسٹلی موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ساری یونیورسٹیز پوسٹ ایگزام انالیسس کے بعد جو ہے وہ گریس مارکس دیں گی. تو دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس یونیورسٹی نے پیپر کنڈکٹ کیا ہے وہ اس میں پوسٹ ایگزام انالیسس کے اندر یہی دیکھیں گے کہ کون سے جو کویشچن ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس تھے، کون سے کویشچن جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھے، کون سے بوگس جو ہے وہ ایرر فل کویشچن تھے، کن میں ایم سی کیو سیم تھا، کن میں ویلیو سیم تھی، کن میں ڈیٹا جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں تھا فار دا آنسرنگ. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہر یونیورسٹی جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے پوسٹ ایگزام انالیسس کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ پوسٹ ایگزام انالیسس رپورٹ دیتی ہیں جس کے اندر بیسیکلی باقاعدہ وہ کویشچن کی ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں کہ یہ کویشچن جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس تھے اور ان کویشچن کو جو ہے وہ ہم نے ایز اے گریس مارکس اسٹوڈنٹس کو ریگارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نمبر ویری کر سکتا ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر یہ 30 جو ہے وہ گریس مارکس ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر 5 ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر 10 ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر 15 ہو سکتے ہیں. تو یہ یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. اب سیکنڈ کویشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول گریس مارکس ملیں گے؟ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہے. گریس مارکس بیسیکلی ان کویشچنس کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بوگس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے 170 مارکس ہیں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے اندر، تو وہ جو بوگس کویشچن ہیں کہیں نہ کہیں اس کے وہ بھی ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے 170 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بھلے وہ آنسر کی میں اس کا تکا لگا ہے، آنسر کی میں وہ کویشچن غلط ہے واٹس ایور، بٹ وہ اس کے آنسر آلریڈی ہی اس کے مارکس اس کو مل چکے تھے، تو اس کو ایڈیشنل مارکس ان کویشچن کے نہیں ملتے. ہاں، جو کویشچن اس کے غلط ہوتے ہیں اور وہ گریس مارکس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے بالکل ویلڈ نمبر مل جاتے ہیں. لیکن جن کے یوزلی ہائی نمبر ہوتے ہیں 170 پلس، تو ان کو کم ہی گریس مارکس ملیں گے، 5 10 اسی رینج میں جو ہے وہ ملیں گے. لیکن جو بالکل بلو لیول پہ ہوتے ہیں جیسے کہ 120 130 کی رینج میں، تو ان کو جو ہے وہ میکسیمم مارکس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے موسٹلی وہی بوگس کویشچن جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں. اس کے بعد موسٹلی اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں اباؤٹ دا کلوزنگ میرٹ. تو دیکھیں، ابھی تک رزلٹ ہی فائنل نہیں ہوا تو اس پہ جو ہے وہ کوئی کلیئر ورڈنگ دینا ڈزنٹ میک سینس. بٹ چونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک رف ایسٹیمیٹ مانگا ہے تو میں آپ کو کرنٹ رزلٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایک رف ایسٹیمیٹ دے سکتا ہوں. اینڈ دیٹس، اگر آپ کے جو ہے وہ 1000 پلس مارکس ہیں ایف ایس سی کے اندر، اینڈ ایکول ہی میٹرک کی کر لیں کیونکہ میٹرک کی ویٹ ہی 10% ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی اسکور کیا ہے راؤنڈ اباؤٹ 170 پلس ان دا ایم ڈی کیٹ، تو یو آر ان سیف زون. اس کے بعد اسٹوڈنٹ بار بار الیکٹیو سبجیکٹس کو انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ جس طرح اپنے بھائی سے ایک چیز کہتے ہیں تو آپ بلا جھجک مجھے سر بھی نہ کریں. میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے مجھے سر کہیں یا یہ کہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں، یو آر فری. تو آپ ریکویسٹ کائنڈلی نہ کیجیے کہ بلکہ آپ آرڈر کیا کہ بھائی ہمیں یہ آپ کر کے دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ سے پہلے ہی موسٹلی اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ مجھے کہا تھا الیکٹیو سبجیکٹ کا، اور وی ٹرائیڈ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ایم سی کے آفس جائیں تو وہاں پہ نہ تو پی ایم سی کے پریزیڈنٹ موجود ہوتے ہیں، نہ وائس پریزیڈنٹ موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے ایک میم کی طرف، اور میم کی اتھارٹی اور ریگولیرٹی کا کوئی نہیں پتہ کہ وہ کس پوسٹ میں ہیں اور ان کا جو ہے بیسیکلی ڈیوٹیز کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر سسٹم کو کوسنے والی بات آ جاتی ہے. تو اس کے بعد ٹرائی کر رہے ہیں لیکن چانسز بہت کم ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹ انکلوڈ ہوں.
اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ جو آنسر کی میں رانگ MCQs ہیں تو کیا ان کے بھی گریس مارکس انکلوڈ ہوں گے؟ تو جی بالکل، وہ بھی آپ کے گریس مارکس میں انکلوڈ کیے جائیں گے، جن کے آنسر بیسیکلی آنسر کی کے اندر رانگ جو ہے وہ لکھے گئے تھے، تو وہ بھی آپ کے گریس مارکس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے اندر یہ بھی کنفیوژن ہے کہ پوسٹ ایگزام انالیسس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر کیا وہ رزلٹ ان کا کنفرم رہتا ہے؟ دیکھیں، پوسٹ ایگزام انالیسس کے بعد اسٹوڈنٹ کو ایک اور چانس دیا جاتا ہے، اینڈ وہ ہوتا ہے ری چیکنگ کا۔ وہ آپ کو فی پے کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور پھر آپ اپنا پیپر جو ہے وہ ری چیک کرواتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ پھر آپ کے اگر نمبر بڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ UHS کے اندر صرف ایک کوڈ A جو ہے وہ کی الاٹ کی گئی تھی، جبکہ پریویس جو UHS کرتی تھی تو، اور جس طرح ہر یونیورسٹی نے بھی کیا، تو کوڈ A B C and D کوڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو الاٹ کیا جاتا تھا۔ تو موسٹلی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہیں کہ کیا یہ جو بیسیکلی لیک ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک کوڈ کا بھی پیپر لیک ہوتا تو سمجھ لیں کہ چاروں کے چاروں کوڈ کے پیپر لیک ہو چکے ہیں، تو پھر A بھی لیک ہو جاتا تو A بھی نہ دیتے۔ اب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی کوڈ میں نپٹاؤ اور جانے دو۔ اینڈ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہی پوچھتے ہیں کہ جی MD-CAT ریکنڈکٹ ہونے کے چانسز، تو دیکھیں ریکنڈکٹ ہونے کے چانسز 0/0 ہیں۔ دیر از نو فالس ہوپ، میں کوئی آپ کو جو ہے وہ امید نہیں دوں گا، کیونکہ پریویس ایئر بھی یہ ہو چکا ہے اور پروٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، اگینسٹ ہائی کورٹس کے اندر بھی کیسز گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ریکنڈکٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اینڈ لاسٹلی میرے کچھ شہزادوں کو جو ہے وہ گریس مارکس کیلکولیٹر ملا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے وہ لنک شیئر کیا کہ آپ دیکھیں، تو وہ ایکچولی جو FSC کے گریس مارکس تھے ان کا کیلکولیٹر تھا، اور کسی نے ان اوپر جو ہے نیم چینج کر کے MD-CAT گریس مارکس کیلکولیٹر لکھ دیا تھا، اور بچے اسی سے کیلکولیٹ کیے جا رہے تھے، اور پتہ نہیں کسی کے 70 آ رہے تھے، کسی کے 30 آ رہے تھے، کسی کے 40۔ وہ جو تھا وہ بیسیکلی آپ کا FSC کے جو گریس مارکس الاٹ کیے گئے تھے کووڈ کے اندر، تو وہ کیلکولیٹر تھا، وہ کوئی آپ کا MD-CAT کا گریس مارکس کا کیلکولیٹر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کیلکولیٹر بن سکتا ہے، کیونکہ فکس ویلیو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ہاں، اگر فکس ویلیو پتہ ہوتی تو میں ہی آپ کو جو ہے وہ کیلکولیٹر بنا کے دے دیتا یا فارمولہ آپ کو بتا دیتا۔ تو یہ کچھ کنفیوزنگ اینڈ فریکوینٹلی آسک کویشچن تھے۔ اگر اسٹل آپ کا کوئی کویشچن ہے جو کہ انفارچونیٹلی میں کور نہیں کر پایا، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر۔ اینڈ لاسٹلی جتنی دعا ہو سکتی ہیں آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے MD-CAT دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے اس کی محنت کا صلہ دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پاس نہیں رکھتے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ پہ فلی ٹرسٹ، فرم بلیف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، بھلے آپ لوگوں کے ادارے حکمران جیسے بھی ہوں، آپ کا ٹرسٹ آپ کے اللہ پہ ہونا چاہیے جو کہ سب کا کریٹر ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔